إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، أو كما قال. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے. وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، امام القبلتین، امام الثقلین، امام الحرمین، امام اعظم، رہبر اعظم، قائد اعظم، آمینہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، ساری کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں. محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم سے چھٹا پارہ سورہ المائدہ آیت نمبر 3 اس کی ایک نہایت مختصر آیت کا مختصر ٹکڑا بیان کیا. اللہ رحیم و کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں
حب مصطفیٰ، زبان پہ درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عمل میں سنت مصطفیٰ، دنیا میں محبت مصطفیٰ، حوض کوثر پہ جام مصطفیٰ، پل صراط پہ دامان مصطفیٰ، حشر میں شفاعت مصطفیٰ، جنت میں رفاقت مصطفیٰ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو میں نے بیان کیا اللہ مجھے صحیح صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم سے سورہ المائدہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تمہیں عطا کی ہے، مکمل کی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ محترم حضرات، جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی تو یہودی لوگ کہنے لگے، کعب احبار، کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو آیت کریمہ آپ تلاوت کرتے ہیں آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے، اگر یہ ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید بنا لیتے، جشن کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یوم عرفہ کا دن تھا، جمعہ المبارک کا دن تھا، عصر کا ٹائم تھا، میدان عرفات میں نماز عصر کے وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ الیوم، آج کے دن، یعنی جمعے والے دن، عرفہ کے دن، میدان عرفات میں عصر کے وقت نبی کریم علیہ السلام اپنی اونٹنی کے اوپر سوار تھے، اور جبریل علیہ السلام یہ آیت کریمہ لے کے آئے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے اوپر اپنا دین مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت تم پہ پوری کی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ دین کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ دِينًا، اور جو کوئی اس کے علاوہ کوئی دین تلاش کرے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ، جو اس کے علاوہ کوئی اسلام چاہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت کے دن کو نقصان ملے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے الیوم کا لفظ استعمال کیا ہے۔
عربی میں الیوم کہتے ہیں آج کے دن کو، کہ میں نے دین مکمل کر دیا۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ پانی کا بھرا ہوا مکمل پیالہ، اس پیالے کو ہم کہیں گے کہ جس میں ایک قطرہ بھی پانی کا ڈھالے جانے کی گنجائش باقی نہ ہو، اس کو ہم کہیں گے یہ مکمل پانی کا بھرا ہوا پیالہ ہے، جس میں ایک قطرہ بھی پانی کے ڈالے جانے کی اور گنجائش ہو تو ہم اس کو مکمل بھرا ہوا پیالہ کہہ سکتے نہیں۔ اور یہ دین خالص، اگر آپ نے خالص دین لینا ہے، وہ دین جو محمد عربی علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے، تو میرے بھائیوں وہ دین تمہیں اللہ کے قرآن سے ملے گا یا پیارے نبی علیہ السلام کے فرمان سے ملے گا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں کشمیر کے چشموں کا پانی پینا چاہتا ہوں، تو میرے ناصر صاحب آگے آئیے، اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں کشمیر کے چشموں کا پانی پینا چاہتا ہوں، تو میرے بھائیوں اس کو پھر کشمیر جانا پڑے گا۔ کیوں کہ وہاں چشموں سے آتا یہاں پانی، اس میں تنکے مکس ہو جاتے ہیں، اس کے اندر مٹی مکس ہو جاتی ہے، ریت مکس ہو جاتی ہے، آپ کو خالص وہ پانی یہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو میرے بھائیوں اسی طرح جو آدمی کہے کہ میں نے خالص دین دینا ہے، تو وہ دین اللہ کے قرآن سے ملے گا یا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ملے گا۔ اس کے علاوہ اور کسی جگہ سے آپ کو خالص دین نہیں مل سکتی۔ اور وہ دین کون سا دین ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو ہم نے تیرے اوپر نازل کیا ہے، بلغ وہ لوگوں تک پہنچا دے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اگر تم نے وہ دین جو اللہ نے آپ پہ نازل کیا ہے، اگر وہ دین تم نے لوگوں تک نہ پہنچایا تو تم نے اپنی رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو یہ بات کہے کہ جو آدمی یہ گمان کرے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی دین کی بات نہیں پہنچانی، نہیں پہنچائی، تو اس نے نبی علیہ السلام کے اوپر بہتان لگایا۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی، 1,24,000 1,44,000 کم و بیش صحابہ کا مجمع تھا۔ نبی علیہ السلام نے سب صحابہ کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ بات کہی، اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، حل بلغت، کیا میں نے تمہارے تک دین کو پہنچا دیا ہے؟ حل بلغت، کیا میں نے دین پہنچا دیا ہے؟
तमाम सहाबा ने जो एक मैदान में जमा थे, सब ने ये बात कही, नशहदु अन्नका कद बलगता, ए नबी हम इस बात की गवाही देते हैं कि तूने दीन हमारे तक पहुंचा दिया है। नशहदु, हम इस बात की गवाही देते हैं, अन्नका कद बलगता, कि ए नबी आपने दीन पहुंचा दिया है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसमान की तरफ चेहरा किया, वो चेहरा जिसके बारे में रब का कुरान कहता है, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। वो चेहरा कि जब आसमान की तरफ उठता है तो अल्लाह आका हाकिमीन किबला को तब्दील कर देते हैं, और वो हाथ उठे जो जिस जन्नतुल बकी में आप कब्रिस्तान में दुआ करते हैं, अल्लाह उस कब्रिस्तान को जन्नतुल बकी बना देता है। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की तरफ, आसमान की तरफ मुँह करके कहा कि ए अल्लाह गवाह है, अल्लाह मशहद, ए अल्लाह तू गवाह रह जा कि मैंने तेरा दीन लोगों तक पहुंचा दिया। अब आइए मेरे भाइयों, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जरा बात को गौर से सुनना, सुना नहीं, मेरी तरफ देखें, जाग के बात सुने। मैं आज आपके लिए हीरे जवाहरात चुन के लाया हूँ कुरान और सुन्नत की रोशनी में। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वबा निब्तगा फिल इस्लामी बिदअतन, जो कोई इस्लाम में कोई नई चीज इजाद करता है, व यराआ हसनतन, उस नई चीज को फिर वो नेकी समझता है, अच्छी समझता है। एक दीन में नई चीज इजाद की जिसका कुरान और सुन्नत में कोई भी वजूद नहीं, और फिर उसको कहता है कि ये बहुत अच्छी चीज है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, भाइयों बात गौर से सुननी है, फ़क़द ज़अमा, उस बंदे ने ये गुमान किया, क्या गुमान किया? फ़क़द ज़अमा, उसने ये गुमान किया कि अन्ना मुहम्मदन क़द ख़ाना रिसालता, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिसालत में खियानत की है। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, क्योंकि अल्लाह ने कहा है या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बी, कि ए रसूल जो तेरे ऊपर नाज़िल हुआ है वो लोगों तक पहुंचा दे। और नबी ने ये कहा कि अल्लाह मैंने पहुंचा दिया, सहाबा ने कहा अल्लाह पहुंचा दिया। और कोई अगर आदमी नबी के जाने के बाद कोई एक ऐसी चीज दीन में इजाद करता है जिसका कुरान और सुन्नत में सबूत नहीं है और उसको वो अच्छी समझता है, इमाम मालिक कहते हैं वो अपने अमल से ये साबित कर रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने दीन पहुंचाने में खियानत की। और आगे क्या फरमाते हैं, इसलिए कि ले अन्नल्लाह यक़ूल, इसलिए कि अल्लाह कहते हैं अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कि मैंने तुम्हारे ऊपर दीन को मुकम्मल कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। और वो बंदा अपने अमल से ये साबित कर रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने दीन मुकम्मल नहीं किया। और इमाम कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इधर मेरी तरफ देखिए, इमाम कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आपने फरमाया ऐ लोगो, हजरत मालिक बिन अंस कहते हैं कि आपने फरमाया ऐ लोगो तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। इमाम कायनात फरमाते हैं तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे अंदर दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा,
تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت، حبیب ہی کتاب اللہ و سنت، صفی ہی ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک پیارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، و سنت بنبی ہی ایک نبی کی سنت ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیے، رب کعبہ کی قسم، کائنات کے اندر صرف ایک ہی ہستی ہے، امام مالک نبی علیہ السلام نصر اللہ صاحب جا کے امام کائنات علیہ السلام، امام مالک فرماتے ہیں، امام کائنات علیہ السلام کی قبر مبارک کی طرف انگلی کر کے کہتے ہیں، رب کعبہ کی قسم، کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے کہ جس کی کسی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ وہ کون سی ہستی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور باقی دنیا میں میں کہا کرتا ہوں کہ اے لوگوں سن لو، امام احمد بن حنبل کو بڑا لوگوں نے بنایا، امام مالک کو بڑا لوگوں نے بنایا، امام بخاری کو بڑا لوگوں نے بنایا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو بڑا لوگوں نے بنایا، لیکن امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بڑھایا ہے، بڑا تو رب قریب نے بڑا بنایا ہے۔ اس لیے احمد بن حنبل کوئی بات کرے، پہلے بات پہ غور کرو پھر اس پہ عمل کرو۔ امام مالک کوئی بات کرے، پہلے اس پہ غور کرو پھر اس پہ عمل کرو۔ امام احمد بن حنبل کوئی بات کرے، پہلے سوچو غور کرو پھر اس پہ عمل کرو۔ امام بخاری کوئی بات کرے، پہلے سوچو پھر اس پہ عمل کرو۔ اور جب امام کائنات علیہ السلام کوئی بات کرے، پہلے عمل کرو بعد میں سوچو بھی نہ۔ کیوں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ امام کائنات اپنی مرضی سے نہیں بولتے جب تک عرش والا نہ ہو۔ میرے بھائیوں، جس طرح نبی علیہ السلام کی ذات پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام کی بات بھی پوری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ جس طرح اللہ کے قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، اسی طرح نبی علیہ السلام کی ذات بھی لا ریب ہے، آپ کی بات بھی لا ریب ہے، اور آپ کی ازواج بھی لا ریب ہے، آپ کی بنات بھی لا ریب، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتی۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ بتا رہا تھا کہ دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل ہوا، ما ثبت بالسنہ، دین وہ ہے جو سنت سے ثابت ہے۔ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آپ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس نے یعنی کس صحابہ سے شدید ناراض ہوئے، کسی نے کوئی بات کہی، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اور آگے سے کسی نے کہہ دیا قال ابو بکر و عمر، ابو بکر اور عمر نے تو یوں فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اخشا علیکم ان تنزل من السماء حجارۃ اقول لكم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول قال ابو بکر و عمر، وہ مجھے ڈر پیدا ہو گیا کہیں تمہارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل نہ ہو جائے اور میں تمہارے
تمہارے سامنے نبی کا فرمان پیش کرتا ہوں اور تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر نے یوں فرمایا ہے۔ اور یہ بات میں نے پہلے بھی کئی بار کہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جس کو دیکھ کے شیطان راستہ تبدیل کر دیتا تھا، جس کے بارے میں امام کائنات نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، وہ عمر جو آسمان جو زمین پہ بولتا تو رب قرآن بنا کے نازل کر دیتا تھا۔ میرے بھائیوں کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پہ ہیں، سنیے ذرا بات کو غور سے، ممبر رسول پہ جمعہ المبارک کا خطبہ دے رہے ہیں۔ وہ عمر کہتے ہیں کہ اے لوگوں میں حق محل کا جھگڑا بہت شروع ہو گیا ہے، لوگ اختلاف کرتے ہیں اور میں تمہیں آرڈر دیتا ہوں کہ آج میں نے حق محل مقرر کر دیا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی نہ بندھے تاکہ آپ کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ ناصر صاحب جا کے تو میرے بھائیوں جب یہ بات کہی، عورتیں بھی جمعہ المبارک کا خطبہ پڑھنے آیا کرتی تھی۔ جب عمر نے یہ بات کہی تو ایک عورت اٹھی کہ اے عمر یہ حد رب نے نہیں لگائی، اس کی حد مقرر رب نے نہیں کی، حق محل کی حد نبی علیہ السلام نے مقرر نہیں کی، رب کا قرآن کہتا ہے۔ اور اس عورت نے رب کا قرآن پڑھ کے بتایا بھئی اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ نساء ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی تبدیل کرنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر ان میں سے تم نے کسی بیوی کو جس کو تبدیل کرنا ہے اس کو ایک خزانہ مال کا دے چکے ہو، قِنْطَارًا ایک خزانہ دے چکے ہو، رب کا قرآن کہتا ہے فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے ایک ذرہ بھی واپس نہ لو۔ اور رب کا قرآن کو عمر کہتا ہے کہ خزانہ بھی حق محل میں دیا جا سکتا ہے، اور تم حق محل کو مقرر کرنے والے کون ہوتے ہو؟ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ اس کو گرفتار کر لو، بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عورت سچ کہتی ہے، عمر غلطی پہ۔ میرے بھائیوں اللہ قرآن میں کہتے ہیں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو آؤ دلیل پیش کرو، اگر اپنی بات میں سچے ہو تو آؤ دلیل پیش کرو۔ اور میرے بھائیوں ربیع الاول کا مہینہ ہے، میں نے آپ کے سامنے رب کا قرآن پیش کیا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، آج 12 ربیع الاول ہے۔ میرے بھائیوں نبی دنیا میں اس لیے نہیں آتے کہ نبی کے میلاد منائے جائیں، اپنے گھروں کو سجا لیا جائے، اپنے بازاروں کو سجا لیا جائے۔ اللہ کی قسم نبی اس لیے دنیا میں نہیں آتے، نبی اس لیے آتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ، رسول تو اللہ اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تم ان کی اطاعت کرو۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جس چیز کا تمہیں نبی حکم دے اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تمہیں روکے اس چیز سے تم رک جاؤ۔ نبی اس لیے نہیں آتے، اور نبی میرے بھائیوں دنیا میں زیب و زینت کے لیے نہیں آتے، وہ لوگوں میں اپنا بناؤ سنگار کے لیے نہیں آتے۔ اور حضرت فاطمہ سب کیا دو رضی اللہ تعالی عنہا سید نساء اہل جنہ،
سیدۃ النساء اہل الجنہ، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، امام کائنات فاطمہ کے گھر آئے، وہ فاطمہ کے جس کو دیکھ کے آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، دیکھا تو فوراً واپس پلٹ گئے۔ کیوں؟ حضرت فاطمہ نے اپنے کمرے کے آگے، اپنے دروازے کے آگے ایک ایسا پردہ لٹکایا ہوا تھا جس کے اوپر لکیر دار دھاری دھار کوئی بنی ہوئی تھے، نقش بنے ہوئے تھے۔ امام کائنات نے اس لیے اس کو اچھا نہ سمجھا، آپ اپنی بیٹی کے گھر میں بھی داخل نہیں۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ امام کائنات علیہ السلام کو یہ باتیں پسند نہیں۔ نہ دنیا میں نبی اس لیے آتے ہیں، جس وقت آپ نے ہجرت کی، پہلے بھی آپ نے واقعہ سنا ہے، ایمان کی تعریف کے لیے سنے۔ میرے محترم بھائی نصر اللہ صاحب، میرے محترم پیارے بھائی ناصر صاحب تشریف لائے ہیں میری دعوت پہ، میں ان تک بھی یہ بات پہنچانی چاہتا ہوں کہ جس وقت امام کائنات علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کو صاف کیا، جھاڑو دیے، جیسے ہم کہتے ہیں مہمان آ گئے ہیں، بیڈ شیٹیں تبدیل کی، بڑا اپنے گھروں کو سجایا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مدینے میں سب سے غریب تھے، اس کی بیوی کہنے لگی، اے ایوب، اے ابو ایوب، لوگوں نے اپنے گھروں کو سجا لیا ہے، ہم غریب ہیں، ہم بھی کچھ کر لیں۔ حضرت ابو ایوب اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ اے میری بیوی سن لو، اگر نبی علیہ السلام کو امیروں سے محبت ہوئی، بڑوں سے محبت ہوئی، تو ہماری باری نہیں آئے گی، اور اگر نبی علیہ السلام کو غریبوں سے محبت ہوئی، غرباء سے محبت ہوئی، مسکینوں سے محبت ہوئی، یاد رکھو پھر ہمارا گھر چھوڑ کے امام کائنات کہیں اور نہیں جائے۔ اب نبی علیہ السلام کی ڈاچی، آپ کی اونٹنی مدینے میں داخل ہوئی، سب لوگ باہر نکلے، اس لیے کہ ہمارے گھر آپ آئیں گے، ہمارے گھر آئیں گے۔ بڑے بڑے لوگ آگے بڑھے، اونٹنی کی مہار پکڑنے کی کوشش کی۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ، یہ اونٹنی اللہ کے حکم سے جہاں چاہے گی وہاں بیٹھے گی۔ اب اونٹنی مدینے میں داخل ہوتی ہے، وہ گھروں کو سونگتی جاتی ہے، اور جس جگہ پہ ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، اونٹنی وہاں بیٹھ جاتی ہے۔ امام کائنات کہتے ہیں کہ اسی جگہ پہ بستے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے تماشا کر رہا ہے، خرد کا نام تیمور کا نام خرد رکھ دیا ہے کہ بازار سجائے جائیں، پھر امام کائنات آئیں گے۔ اور میرے بھائیوں، نبی کی سنت کو اپنے دلوں میں بساؤ، دلوں میں۔ یہ طریقے صحابہ اکرام کے نہیں، ناچنا، ڈانس کرنا، داڑھی، نقلی داڑھیاں لگانا، اور میرے بھائیوں طرح طرح کی آوازیں کسنا، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا، یہ امام کائنات علیہ السلام کا طریقہ نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، اگر نبی سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم
کہہ دیجئے کہ اے لوگوں تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی تو میری پیروی اختیار کرو یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ہمیں محبت سال بعد یاد آتی ہے کہ آج 12 ربیع الاول ہے، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں۔ مورخین نے کسی مورخین نے میرے بھائیوں نبی علیہ السلام کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 8 ربیع الاول لکھی ہے، اور کسی نے 9 لکھی ہے، کسی نے 18 لکھی ہے، بعض نے 17 رمضان لکھی ہے، اور پیر عبد القادر جیلانی گیارہویں والی سرکار نے نبی کی پیدائش 10 محرم لکھی۔ آپ کی پیدائش میں اختلاف ہے، لیکن وفات میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ پہلے ماں تو ثابت کرو، باقی بچے تو بعد میں ثابت ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں اس لیے کہ صحابہ یہ کام نہیں کرتے تھے، اور نبی سے محبت یہ ہے کہ نبی کی اطاعت کی جائے، نبی کے ساتھ پیار کیا جائے۔ قیامت والا دن جب ہوگا میرے بھائیوں یاد رکھو، آپ کو 2 چیزوں کے بارے میں اللہ قیامت والے دن پوچھیں۔ کتنی چیزوں کے بارے میں؟ 2 چیزوں کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہوگا۔ لیما کیفا، لیما کیفا، لیما کا معنی کیوں، کہ یہ جو تو نے کام کیا کیوں کام کیا، کس کی رضا کے لیے کیا، کس سے پوچھ کر کیا، کس کو خوش کرنے کے لیے کیا۔ اور دوسرا سوال ہوگا کیفا، کس طریقے سے یہ کام کیا، کیا نبی کی سنت کے مطابق کیا، کیا نبی کے طریقے کے مطابق کیا، یا اپنی خواہشات سے کیا۔ قیامت کا دن ہوگا، بعض لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے، جب آپ کے قریب آئیں گے آپ حوض کوثر پہ بیٹھے ہوں گے، آپ کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ نبی علیہ السلام کہیں گے فرشتوں کو کہ آنے دو ان کو آگے، میرے یہ امتی ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ انک لا تدری ما حدث بعدک، آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی نئی بدعات ایجاد کر رکھی تھی۔ امام کائنات کہیں گے فسحقن فسحقن لمن غیر بعدی، ان کو مجھ سے دور کر دو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ فرشتے کہیں گے، اسی نے پنجابی زبان میں اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے کہ فرشتے امام کائنات کو کہیں گے وہ اے نیو امت تیری، اے نیو امت تیری احمد پیاریا باغ رسولہ دیرا انہاں نے اجاریا، نمیاں نمیاں رسماں کڈ کے دین بگاڑیا، کوئی ساری نمازاں پڑھ دے اندر گمراہیا، چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں اس لیے آؤ ہم وہ کام کریں امام کائنات علیہ السلام نے جو کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج میں نے دیکھا بڑی بڑی عورتیں بھی بڑھ ٹھن کے نبی کا میلاد پڑھ رہی ہیں اور ترانے پڑھ رہی ہیں، کوئی پردے کی پرواہ نہیں ہے۔ لوگ میرے بھائیوں من مرضیاں کر رہے ہیں، نماز کی کسی کو فکر نہیں، جمعہ لوگ نہیں پڑھیں گے، لیکن اس طریقے سے ناچ کے ڈانس کر کے ڈول بجا کے بگڑے ڈال کے کہیں گے کہ جناب ہم نے نبی کی محبت حق ادا کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھنا کہیں لینے کے بدلے دینے نہ پڑ جائے۔ مچھی نوں میں ہاتھ پاون لگی تے ناگ میرے ہاتھ آیا، بھول گنا کرسی میں توڑن لگی تے کنڈے زخم لگایا۔ دیکھنا کہیں مچھلی پکڑتے پکڑتے سانپ ہاتھ میں نہ آ جائے، پھول توڑتے توڑتے تمہیں کانٹا نہ چبھ جائے۔ وہ طریقہ
طریقہ اختیار کرو جو پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا، کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کرنا میرے بھائیوں اسی میں نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، جو اللہ نے قانون نافذ کر دیا اللہ نہیں دیکھتا کہ اس کی زد میں نبی کا بیٹا آتا ہے یا اس کی زد میں نبی کی بیٹی آتی ہے، کون آتا ہے کون نہیں۔ اللہ نے تو قرآن میں کہہ دیا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے نبی ہم نے تجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان پہ بھی یہ وحی نازل کی، اور آپ کو بھی یہ بات کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر تو نے بھی شرک کیا تو اللہ تعالیٰ تیرے بھی سارے اعمال ضائع کر دیں۔ اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں آئیے پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ اختیار کریں، پیارے نبی علیہ السلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، نمازوں کی پابندی کریں، حرام و حلال کی تمیز کریں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، حرام حلال میں تمیز کریں، حلال کمائیں حرام کھائیں، حرام نہ کھائیں، حلال کمائیں حلال کھائیں، حرام سے بچ جائیں۔ میرے بھائیوں یہ طریقہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، تم اسلام کے اندر مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی مت اختیار کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔